لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونستعينه على طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تاويلها وضمنا في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسنة صفته ومن الأوهام كيفيته، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صلوات علی محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس مجلس کی قبولیت اور امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عقل اور جہل کا لشکر، اس عنوان سے آج ہماری گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. گزشتہ مجلسوں میں نے یہ عرض کیا کہ عقل کے معنی کیا ہیں، عقل کے مترادف الفاظ قرآن میں کیا پائے جاتے ہیں، عقل کے حوالے سے جو کلمات مولا کائنات نے بیان فرمائے ہیں غرر الحکم میں، انہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. فضیلت عقل کے حوالے سے آج گفتگو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ عقل جس سے انسان خیر اور شر میں فرق محسوس کرتا ہے. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں اس کی کیا ارزش ہے، اس کی کیا ویلو ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. مولا کائنات غرور الحکم میں فرماتے ہیں العقل و فضیلت الانسان. انسان کی فضیلت اس کی عقل سے ہے. جتنا زیادہ عقل اتنا ہی افضل انسان. پھر فرماتے ہیں افضل العلم عقل، سب سے افضل علم عقل ہے. پھر فرماتے ہیں العقل زین لمن رزقہ، عقل زینت ہے جسے دے دی گئی ہو، جسے رزق مل گیا ہو عقل کا. لوگ رزق کی دعا مانگتے ہیں، پروردگار مجھے دولت دے دے، پروردگار پیسہ دے دے، لیکن حقیقت میں رزق کیا ہے؟ مولا کائنات عقل کو رزق کہہ رہے ہیں. زینت ہے عقل، جسے عقل کا رزق مل جائے. پھر مولا فرماتے زین الدین العقل، دین کی زینت عقل ہے. یعنی عقل انسان کی بھی زینت ہے اور دین کی بھی زینت ہے. پھر فرماتے لا جمال ازین من العقل، عقل سے زیادہ
کوئی جمال ہے ہی نہیں جو انسان کی ذات میں پایا جائے۔ سب سے بڑی خوبصورتی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، سب سے بڑا حسن جو انسان میں پایا جاتا ہے، وہ خود اس کی عقل ہے۔ جتنی زیادہ عقل ہے اتنی زیادہ انسان حسین اور جمیل ہے۔ انسان چہرہ دیکھ کر طے کرتا ہے کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے۔ مولا کائنات عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون بدصورت ہے کون خوبصورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں العقل اجمل زینت، بہترین زینت عقل ہے۔ پھر فرماتے ہیں اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت عقل ہے، عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ثروت العاقل فی علمہ و عملہ، عقل مند کی دولت کہاں پر ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت بینک میں ہے یا گھر میں تجوری میں لگی ہے، وہ دولت ہے۔ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت عقل مند کی اس کے علم میں اور اس کے عمل میں ہے۔ جتنا علم ہے جتنا عمل ہے سمجھیے اتنا ہی زیادہ اس کے پاس دولت ہے۔ پھر فرماتے ہیں لا فقر للعاقل، عقل مند کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ اگر مند ہے تو اس کے پاس فقر یعنی احتیاج، فقر یعنی محتاج۔ مولا فرماتے ہیں اگر عقل ہے تو احتیاج نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں فکر العاقل ہدایہ، عقل مند جب فکر کرتا ہے سوچتا ہے تو ہدایت کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہی سورہ حمد کی یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ عقل مند ہمیشہ فکر کرتا ہے، ہدایت کی فکر کرتا ہے کہ ہم خود بھی راہ راست پر رہیں، دوسروں کو بھی راہ راست پر لائیں۔ پھر فرماتے ہیں حسن العقل جمال الظواہر والبواطن، عقل کی خوبصورتی کیا ہے؟ ظاہر بھی جمیل ہو خوبصورت ہو اور باطن بھی خوبصورت ہو۔ عقل کہتی ہے تمہارا ظاہر بھی اچھا ہو، گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ظاہر کو بنا کر نکلو، سنوار کر نکلو۔ ایسے ہی نہیں جیسے سو کے اٹھے نکل لیے، کنگھی بھی نہیں کی، نہیں، اپنے ظاہر کو سنوارو، کیونکہ ظاہر عنوان ہوتا ہے باطن کا۔ ظاہر ہی کے ذریعے انسان باطن تک پہنچتا ہے۔ ظاہر بھی تمہارا حسین ہو اور باطن بھی تمہارا حسین ہونا چاہیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں عقلکم اتبعکم، تم میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ پھر فرماتے ہیں عاقل الناس اتواؤہم للہ سبحانہ، پھر اس کی اور وضاحت کر دی مولا نے۔ پھر فرماتے ہیں عاقل الناس اقربہم من اللہ، جس کے پاس سب سے زیادہ عقل ہے وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ عقل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب، پہلے بھی میں نے عرض کیا، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اثر سے مؤثر، کبھی مؤثر سے اثر تک پہنچا جاتا ہے۔ سورج دیکھا تو یقین کر لیا اس کی دھوپ بھی ہے، دھوپ کرنیں دیکھی، سورج کو نہیں دیکھا مگر یقین کر لیا کہ سورج ہے تبھی تو کرنیں۔ مولا فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اللہ سے زیادہ قریب۔ تو جتنا انسان کے پاس عقل اتنا ہی قرب خدا، جتنا زیادہ قرب خدا سمجھے اتنا ہی زیادہ عقل۔ قرب خدا کی انتہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کمان یا اس سے کم کا بھی فاصلہ رہ گیا۔ قرب کی جب انتہا ہے تو عقل کی بھی انتہا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں عقل معصوم عقل کل ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ آخری کلام مولا کائنات کا عقل کے حوالے سے، العاقل یطلب الکمال والجاہل یطلب المال، عقل مند کمال کے پیچھے چلتا ہے، کمال کے پیچھے دوڑتا ہے، کمال کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جاہل مال کے پیچھے بھاگتا ہے۔
یہی فرق ہے. میں نے عرض کیا کہ جہاں پر جہل عقل کے مقابلے میں ہے وہ والا جہل نہیں ہے جو علم کے مقابلے میں ہو. جاہل یعنی اپنے خواہشات نفسانی پر عمل کرنے والا، شیطانی صفت جس کے اندر حیوانیت پر عمل کرنے والا. تو یہ جاہل ہمیشہ مال کے پیچھے جاتا ہے. عقل مند مال کے پیچھے نہیں بھاگتا، کمال کے پیچھے بھاگتا ہے. اور جب انسان کو کمال مل جاتا ہے تو مال تو آ ہی جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. اب آئیے گفتگو کا آغاز کریں جند کے اعتبار سے. چٹے امام نے فرمایا اعرف الحق و جندہ، عقل کو پہچانو اور اس کے فوجیوں کو پہچانو، سپاہیوں کو. جہل کو پہچانو اور جہل کے فوجیوں کو پہچانو. 75 فوجی عقل کے اور 75 فوجی جہل کے. فَكَانَ مِمَّا آتَ الْعَقْلَ من 75 الجند، جو 75 فوجی پروردگار نے عقل کو دیے ہیں ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ الخیر. سب سے پہلے فوجی کا نام خیر ہے. وَهُوَ وَزِيرُ الْعَقْلِ، خیر عقل کے لیے وزیر ہے. وَجَالَ ضِدَّهُ الشَّرْ، خیر کی ضد شر ہے. وَهُوَ وَزِيرُ الْجِہل، اور یہ جہل کا وزیر ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے عقل انسان بادشاہ کی طرح ہے، شاہ کی طرح ہے. شاہ ہے تو اس کے ایک فوج ہے. یہ جو فوج ہے تو فوج میں کوئی جرنل ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، کوئی مشاور ہوتا ہے، مشورہ دینے والا ہوتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ سپاہی ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں. سب برابر نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جو 75 فوجی پروردگار نے عقل کو دیے ہیں سب برابر نہیں ہیں. کوئی وزیر کی طرح کام کرتا ہے، کوئی جرنل کی طرح کام کرتا ہے، کوئی سپاہی کی طرح کام کرتا ہے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کون رئیس کی طرح، جرنل کی طرح، کون سپاہی کی طرح. سب سے پہلا سپاہی عقل کا وہ وزیر ہے. وزیر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں ایسے تو وزیر کے معنی ہے بوجھ بٹانے والا. وزیر کو اسی وجہ سے وزیر کہتے ہیں کہ یہ بوجھ بٹا لیتا ہے اپنے حاکم کا. حاکم کے اوپر زیادہ بوجھ ہوتا ہے، وزیر اس کا کام جو ہے خود لے لیتا ہے. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ آج کل کے جو وزیر ہیں وہ بوجھ بن جاتے ہیں، خزانے پر بوجھ بن جاتے ہیں، پبلک کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ وزیر بوجھ اٹھانے والا. وزیر کا کام کیا ہے؟ وزارت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ وزارت ایسی ہوتی ہے کہ بادشاہ، حاکم وہ جو کہہ رہا ہے وزیر اسے نافذ کر رہا ہے. ایک مرتبہ وزارت ایسی ہوتی ہے جو تام ہوتی، مکمل ہوتی ہے. یعنی ایک کام بادشاہ نے وزیر کے حوالے کر دیا، اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا، جیسے چاہو ویسے تم اس کام کو انجام دو. مگر اصل وزیر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے حاکم اور محکوم کے درمیان ایک رابط بن جاتا ہے، ایک کڑی بن جاتا ہے. کام وزیر کا یہ ہے کہ اپنے حاکم کی حکومت کو قوی سے قوی تر کرے، طاقتور سے طاقتور کرے. یہ اصل کام وزیر کا، کہ حکومت کا دائرہ پھیلائے، اپنے حاکم کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے شاہ کو مضبوط کرے. عقل ہے بادشاہ، وزیر ہے اس کا خیر. اب یہ خیر کیا ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. پہلا مرحلہ ہے گفتگو کا، خیر کا جاننا بہت ضروری ہے. زیادہ تر تو انسان کو پتہ ہی نہیں خیر کسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو خیر کو دیکھ رہا ہے، جس چیز کو خیر سمجھ رہا ہے، اپنی عقل سے کم سمجھتا ہے، اپنے دل سے، اپنے خواہش سے زیادہ سمجھتا ہے. حقیقت میں خیر نہیں ہوتی وہ چیز. مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، جہاد فرض کر دیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ بات تمہیں ناپسند ہے.
یعنی جہاد کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، ناپسند ہے، کیونکہ میدان میں آؤ گے، گھر بار چھوڑو گے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آنا میدان میں۔ اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو تم ناپسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے خیر ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خیر کو انسان کبھی کبھی درک نہیں کر سکتا، یعنی جسے وہ اچھا نہیں سمجھتا وہ حقیقت میں اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی چیز سے تم محبت کر رہے ہو، پسند کر رہے ہو مگر وہ تمہارے لیے شر ہو۔ کیوں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ انسان جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ خیر کسے کہتے ہیں، شر کسے کہتے ہیں۔ جسے اچھا لگا ہو اس کو خیر مان لیا، جس سے فائدہ ملا اسے خیر مان لیا دنیا میں، جو چیز اچھی نہیں لگی، جس چیز سے فائدہ نہیں ملا اسے شر مان لیا۔ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا خیر ہے، تمہارے لیے کیا شر ہے۔ اب اس خیر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم گفتگو ہے میرے عزیزو۔ عقل ہی سے انسان ہے، عقل انسان کی کمزور ہے اگر آرمی نہیں ہے، اگر فوج نہیں ہے، اور فوج میں اگر کوئی مشورہ دینے والا نہ ہو تو فوج کس کے اوپر حملہ کرے گی، کیسے دشمن کے حملوں کا جواب دے گی۔ مشاور، وزیر، عقل کا وہ خیر ہے۔ ہم سمجھے تو خیر کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہم سنتے بہت ہیں، اچھا ہے بہت اہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ قیامت کے دن جب سب جمع کیے جائیں گے، ذرہ برابر خیر کیا تو وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر شر انجام دیا تو وہ بھی دیکھو گے۔ یہ ہے خیر، یہ ہے شر، دکھائی دے گا قیامت کے دن۔ ذرہ برابر، سوئی کی نوک کے برابر، بال کے برابر اگر خیر کیا ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، شر کیا تو وہ بھی دکھائی دے گا۔ اتنا اہم۔ تو یہ ہے کیا خیر؟ خدا نے کہہ دیا تم نہیں جانتے ہو، ہمیں پتہ خیر کسے کہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے ہم اپنی عقل سے نہیں طے کر سکتے کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ اسی کو بتانے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے، کتب نازل کیے ہیں، صحائف نازل کیے ہیں۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ بہت اہم گفتگو میرے عزیزو۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا ہوا ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، سب سے زیادہ ان کا ذکر ہوا ڈیٹیل کے ساتھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام علی نبینا وعلی آلہ وعلیہ السلام، ان کی زندگی کو 5 مرحلے میں، 5 ادوار میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ 5 حصے ہیں جناب موسیٰ کی زندگی کے۔ پہلا حصہ ولادت، ولادت سے لے کر تھوڑی جوانی تک، نوجوانی تک، وہ حالات ہیں کیسے زمانے میں ولادت ہوئی۔ پھر ہجرت کی، جناب شعیب کے پاس آئے، شادی ہوئی، بڑے ہوئے، وہاں پر رہے کافی عرصے تک۔ دوسرا یہ زندگی کا مرحلہ ہے جناب موسیٰ کی۔ تیسرا جب واپس آئے مصر، نبوت ملی، مبعوث ہوئے، حکم ہوا جاؤ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، گمراہ ہو گیا، تیسرا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ جو فرعون سے مقابلہ کیا، جادوگروں سے جو مقابلہ کیا، یہ چوتھا مرحلہ۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو نجات دلائی فرعون کے چنگل سے، نکال کر لائے۔ اور آخری مرحلہ زندگی کا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو جناب موسیٰ نے زندگی گزاری ہے، جو کشمکش ہوئی ہے بنی اسرائیل اور جناب موسیٰ میں، وہ آخری مرحلہ زندگی کا، اس کے 1-2 پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ خیر کسے کہتے ہیں۔ ہم اپنی عقل سے نہیں طے کر سکتے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔
بنی اسرائیل، بچے بھی یہاں بیٹھے میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک جناب اسماعیل، دوسرے جناب اسحاق۔ جناب اسماعیل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد اور دوسرے جناب اسحاق۔ جناب اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب، انہی کا لقب ٹائٹل جو بھی کہیں اسرائیل، انہی کے 12 بیٹے جو بنی اسرائیل کہلائے، اور انہی کو یہودی آج کہتے ہیں، انہی کی ایک شاخ یہودی ہے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل مصر میں آئے، جناب یوسف نے کہہ دیا تھا کہ بہت زیادہ تم پر ظلم ہوگا، موسیٰ نام کا جب نبی پیدا ہوگا تو فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات دے گا۔ جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ قدم قدم پر بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھا، صرف اشارہ ہے۔ رسیاں اژدہا بنی، سانپ بنی، جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا۔ لشکر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے، پوری قوم کو لے کر نکلے، پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر آ گیا۔ 10 لاکھ کا لشکر، 6 لاکھ کا لشکر تاریخ میں ذکر ہے۔ سامنے دریا ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، بنی اسرائیل کی حالت خراب، اب کیا ہوگا، اب تو مارے گئے۔ جناب موسیٰ مطمئن ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں نجات دے گا، اللہ نجات دے گا۔ عصا مارا، دریا میں راستہ بن گیا، جناب موسیٰ اس دریا میں چلنے لگے، بنی اسرائیل بھی چلنے لگے۔ پیچھے فرعون آ رہا ہے پیچھے فرعون نے دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، اس نے بھی اپنی گھوڑی دوڑا دی، اپنا گھوڑا دوڑا دیا، لشکر ہی پیچھے پیچھے آ گیا۔ بنی اسرائیل کا آخری فرد دریا سے نکلتا ہے، فرعون کے لشکر کا آخری فرد دریا میں داخل ہوتا ہے۔ پروردگار حکم دیتا ہے دریا کو، پہلے جیسے ہو جاؤ، دریا بن جاتا ہے، فرعون اور اس کا لشکر ڈوب جاتا ہے۔ فرعون بھی اسی راستہ، توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، فرعون بھی اسی راستے پر چل رہا تھا جس راستے پر جناب موسیٰ چل رہے تھے۔ فرعونی بھی اس راستے پر چل رہے تھے جس راستے کے اوپر بنی اسرائیل چل رہے تھے، مگر جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل بچ جاتے ہیں، فرعون اور اس کے فوجی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ راستہ دونوں کا ایک تھا، دونوں دریا میں چل رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ راستہ نہیں بچاتا ہے، رہبر بچاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اسی وجہ سے بڑا سوچ سمجھ کے رہبر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب آئیے، لے کر نکلا، فرعون ڈوب گیا ادھر۔ پورے واقعات جناب موسیٰ کے پڑھنے کے لائق ہیں، دلچسپ، اور اس وجہ سے پڑھنے کے لائق، سب میں عبرت ہے۔ بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے باہر آ گئے۔ قرآن نے کہا، سورہ اعراف آیت نمبر 138، وَجَاوَزْنَا بنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا۔ فَاتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس پہنچے یہ لوگ، یعکفون علی اصنام، دیکھا قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ کسی گاؤں میں پہنچے بنی اسرائیل، کیا دیکھا، گاؤں والے قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ قالوا یا موسیٰ، تو بنی اسرائیل موسیٰ سے کہتے ہیں، اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ایسا ہی خدا ہمارے لیے بنا دو جیسا ان کے لیے۔ یعنی اب دیکھیں کتنے معجزات دیکھ کر آئے بنی اسرائیل، دریا سے نکلے، دیکھا قوم بت پرستی کر رہی ہے، بتوں کی پوجا کرے، موسیٰ جیسا معبود ان کا ویسا ہی معبود ہمارا بنا دے۔ کتنا دل چاہ رہا بت پرستی کا، کیونکہ ساری زندگی اسی ماحول میں گزری ہے، بتوں کی پوجا میں، ایسے ہی معبود ہمارے لیے بنا دو۔ جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں، قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، جہل ہے تمہارے اندر، تو اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اچھا یہ مطالبہ کیا، پھر اس کے بعد کیا ہوں، میں پورے واقعہ نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، گفتگو کو سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جناب موسیٰ بنی اسرائیل سے کہتے ہیں میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں تورات لینے کے لیے۔ جناب ہارون کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، جانشین بناتے ہیں، چلے گئے، 35 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے۔
2 दिन के अंदर 35वें दिन सामरी की भी अलग दास्तान है। सामरी ने बनी इसराइल से कहा जो ज़ेवरात तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी औरतों के पास है, वो लेकर आओ। सब लेकर आए, ज़ेवरात लेकर आए, कढ़ाई में डाला। वो 39वें दिन यानी 3 दिन तक उसने रखा और कढ़ाई में ज़ेवरात। 39वें दिन एक गाय का बछड़ा बनाया उस सोने के ज़ेवरात से। गाय का बछड़ा बनाया, गाय का बछड़ा बनाया, उसमें फूंक मारा। बनी इसराइल की अक्सरियत बनी इसराइल की गाय के बच्चे की, बछड़े की पूजा परस्तिश इबादत करने लगे। सामरी ने कहा, बनी इसराइल ने कहा ये तुम्हारा खुदा है, ये मूसा का खुदा है, मूसा भूल गए थे। एक दिन नहीं, सिर्फ एक दिन 40 दिन 30 दिन के लिए कह के गए थे। 10 दिन के लिए अल्लाह ने और रोक लिया। ये 10 दिन के लिए इस वजह से रोक लिया ताकि कौम का इम्तिहान परवरदिगार ले सके। सूरह ताहा आयत नंबर 85 समाज फरमाए, काला परवरदिगार ने जनाब मूसा से कहा, जब मूसा वहाँ पे थे तूर के ऊपर तौरात लेने के लिए गए थे, 30 दिन के लिए 10 दिन के लिए और रोक लिया। मूसा तुम यहाँ के ऊपर हो, फ़इन्ना क़द फ़त्तन्ना क़ौमका, हमने तुम्हारी कौम का इम्तिहान लिया। मिन बाद का, तुम्हारे बाद, वो अज़ल्लहुमुस सामरी, सामरी ने उनको गुमराह कर दिया। 40वें दिन जनाब मूसा गुस्से में आए, ज़बरदस्त उन गुस्सा किया जनाब हारून पर, कौम के ऊपर। बहरहाल क्या देखा, अक्सरियत बनी इसराइल की गौ की पूजा कर रही है, बछड़े की पूजा कर रही है। क्या किया भाई, सामरी ने लगा दिया। सामरी से पूछा ये तुमने क्या किया? सामरी ने कहा जो कुरान ने नकल किया, सूरह ताहा आयत नंबर 96, काला बसुर तो बिमा लम यबसुरू बिही, जो मैंने देखा वो इन लोगों ने नहीं देखा। फ़क़बिज़ तो क़ब्ज़तन मिन असर रसूल, रसूल के कदमों के नीचे की हमने एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली। फ़नबज़्तुहा, उसे इसी गाय के बछड़े के अंदर हमने डाल दिया। कज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, ऐसे ही हमारे नफ्स ने हमें समझा दिया। माजरा क्या था? माजरा ये था कि जनाब जिब्राइल जिस घोड़ी के ऊपर सवार हुए थे, रास्ता दिखा रहे थे, आगे आगे जनाब जिब्राइल दरिया में थे और पीछे पीछे जनाब मूसा बनी इसराइल को लेकर। तो ये सामरी पहचानता था जनाब जिब्राइल को। क्यों पहचानता था, इसकी एक अलग दास्तान थे। जनाब जिब्राइल जिस जानवर के ऊपर, जिस घोड़ी के ऊपर सवार थे, उसका कदम जिस ज़मीन के ऊपर पड़ता था वहाँ की मिट्टी मुतहर्रिक हो जाती थी और उसके अंदर ये सलाहियत आ जाती थी कि जिसके अंदर उस मिट्टी को डाल दिया जाए वो उसके अंदर भी हरकत आ जाती थी। यानी मुतबर्रिक मिट्टी थी, बाबरकत मिट्टी थी। कौन सी मिट्टी बाबरकत? वो मिट्टी जो उस घोड़ी के कदमों के नीचे आ जाए, वो जानवर जिसके ऊपर जनाब जिब्राइल सवार हुए। मुझे आलम इस्लाम एक सवाल का जवाब दे दे, सवार अफजल होता है या सवारी अफजल होती है? भाई जिब्राइल सवार हैं, वो घोड़ी सवारी है। वो घोड़ी के कदमों का ये असर, जिस जमीन के ऊपर पैर पड़ा उस जमीन की मिट्टी मुतबर्रिक हो गई। मुसलमानों थोड़ा सोचो, जिब्राइल जो सवार हैं वो अफजल हैं, सवारी मफजूल है। अब यही अफजल सवार जिसके लिए खुद सवारी बन जाए, अगर वो जिस जगह कदम रखे और वो मिट्टी खा के शिफा बन जाए तो इसमें हैरत और ताज्जुब की बात नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब देखें सामरी की जो सजा दी जहन में रहे, अक्ल और उसके फौजी, ये हमारा टॉपिक है। परवरदिगार ने अक्ल को एक फौजी दिया, वो क्या है? खैर है। ये वजीर है अक्ल का। खैर क्या है इसे हम नहीं समझ सकते। खैर किसे कहते हैं हमें नहीं पता। खैर क्या है, शर क्या? अल्लाह बताएगा खैर क्या है, शर क्या। मैं बिल्कुल करीब ले आया हूं आपको नतीजे के। नतीजा क्या? सूरह बकरा आयत नंबर 54, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, क्या कहा? या कौम, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला, ए मेरी कौम, तुमने इस गाय के बछड़े को पूज कर, उसकी इबादत करके तुमने अपने ऊपर जुल्म किया।
جو تم گائے کے بچڑے کی پجاری بن گئے، اس کی عبادت کی، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بہت بڑی غلطی کی، اپنے باری، اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، معافی مانگو۔ کیا معافی ہوگی؟ سزا ہے اس کی، ایسے نہیں معاف کر دی جاؤ گی۔ سزا ہے کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کتنی سخت سزا ہے۔ تفسیر نبونہ میں آ گئے، ناصر مکارم شیرازی نے تحریر فرمایا ایک روایت، وہ کیا ہے؟ حکم ہوا کہ صف بنا کر اندھیری رات میں تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، رات کے اندھیرے میں تلوار لے کر ایک دوسرے کو قتل کرو۔ لاکھوں بنی اسرائیل بت پرست ہو گئے تھے، اکثریت بنی اسرائیل کی، صرف 2 دن کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے نبی چلا گیا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو پچھلی امتوں میں ہو چکا وہ ہماری امت میں بھی ہوگا۔ النعل بالنعل، جیسے 2 جوتے برابر کے ہوتے ہیں، جیسا گزشتہ امت نے کیا ویسا ہماری امت نے بھی کیا۔ موسیٰ 40 دن کے لیے غائب ہو گئے، بنی اسرائیل کی اکثریت ہدایت کو چھوڑ دیتی ہے، سامری سب کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اس جانشین، اس خلیفہ کو قوم کمزور کر دیتی ہے جسے نبی بنا کر جاتا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ پہچانیں ان کا سامری کون ہے، کیسے اس نے گمراہ کیا، ظلم کیا، تمہیں قتل کرو۔ لاکھوں بنی اسرائیل، بڑی سخت سزا ہے، بہت ہی سخت سزا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ ایک تو قتل ہونا یہ سزا، دوسرے قتل کرنا، یعنی اگر باپ بیٹا دونوں پجاری تھے گائے کے بچڑے کے تو ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ اتنی سخت سزا۔ کوئی سمجھے اتنی سخت سزا خدا نے کیوں دی؟ معاف کر دیتا وہ رحمان رحیم۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، اگر اتنی سخت سزا نہ ہوتی تو یہ قوم سدھرنے والی نہیں تھی۔ جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی سخت سزا ہوتی۔ توحید سے کھلواڑ کیا، جو اساس دین ہے، جو اساس ہے، بنیاد ہے دین کی، تب یہ سخت سزا ملی۔ تم نے توحید سے کھلواڑ کیا، قتل کرو ایک دوسرے کو، مارو ایک دوسرے کو، یہ تمہاری سزا ہے۔ جن لوگوں نے بھی گائے کے بچڑے کی پوجا کی، سب آ جائیں، صف بنا لو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اتنی سخت سزا خدا نے دی بنی اسرائیل کو، کیوں؟ توحید سے کھلواڑ کیا، تاکہ آئندہ کبھی تم ایسا کام نہ کرو، آئندہ کبھی توحید کے اوپر حملہ نہ ہونے پائے۔ توحید کو بچانے کے لیے اتنی سخت سزا دی گئی میرے عزیزوں۔ شرک نہ کرو، ان الشرک ظلم عظیم، شرک، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے۔ توحید سب سے اہم ہے، جان اسلام ہے، رکن اسلام ہے۔ اسی توحید کو تو پہنچانے کے لیے اتنے انبیاء آئے ہیں۔ اسی توحید کو اگر کوئی نقصان پہنچائے، وہ بھی دین کے نام پر، کتنی سخت سزا ملے گی اسے، تصور نہیں کر سکتے۔ حقیقت توحید کو انسان سمجھے، شرک نہ کرے۔ قتل کرو تم ایک دوسرے کو، قتل کرنا شروع کیا، کیوں؟ یہ قتل کرنا کیا ہے؟ یہ قتل کرنا کیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں خیر ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اسے ہم پسند کریں گے یا ناپسند کریں گے؟ دوست دوست کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اللہ کی دی سزا ہے، یہ پسند ہے یا ناپسند ہے؟ سننا پسند نہیں تو عمل کہاں سے پسند ہوگا؟ مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خیر ہے، خیر لکم عند باریکم، تمہارے خالق کے نزدیک یہ قتل کرنا خیر ہے۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، بس اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہ تواب بھی اور رحیم بھی ہے۔ رحمت کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ قتل کرنا رحمت بھی ہے، خیر بھی ہے اللہ کے نزدیک۔ ہم سمجھ نہیں سکتے خیر، خیر کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی بڑا گناہ ہو جائے، اس کے مقابلے میں دنیا میں پروردگار اگر سزا دے تو اس سزا کو قرآن خیر کہتا ہے، شر نہیں کہتا۔ یہ ہے نتیجہ۔ بڑا گناہ اگر کوئی کرے، ہوا جائے گناہ، اور اس گناہ کے نتیجے میں سزا مل جائے تو یہ سزا شر نہیں، خیر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے بنی اسرائیل اگر قتل نہ کیے جاتے، سزا نہ ملتی، تو آخرت میں
ان کا کیا حال ہوتا؟ ہمیشہ جہنم میں رہتے، مشرک ہو گئے تھے، جنت میں نہیں جا سکتا مشرک، یہ سزا۔ اب میں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 پڑھوں، وقت میرا گزر گیا میرے عزیزوں۔ ذہن میں رہے خیر کیا ہے، گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملے وہ سزا شر نہیں ہے، خیر ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو مصیبت تم پر آئی ہے، جو پریشانیاں آئی ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں آ جاتی ہیں، کبھی گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا، کبھی تجارت میں کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی اور بات ہو گئی، مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو مصیبت تم تک آئے، تم تک پہنچے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، مگر کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ کبھی بیماری کی شکل میں سزا مل جاتی ہے، کبھی مال میں نقصان ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لو گناہوں کی سزا ہے۔ یعفو عن کثیر، بہت سے گناہوں کو پروردگار ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو سزا مل رہی ہماری بیماری کی شکل میں، یا جو نقصان ہمیں مل رہا ہے جسے ہم شر سمجھ رہے ہیں، نگاہ پروردگار میں یہ خیر ہے، یہ بیماری خیر ہے، یہ ہمارا نقصان خیر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہمارے گناہوں کی سزا اس کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ خیر وزیر ہے، کس کا وزیر ہے؟ عقل کا وزیر۔ پہچانے خیر کیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں خیر کیا ہے؟ خیر جو ہمیں پسند ہو، جس کی طرف ہمارا دل جھک جائے، وہی خیر ہے، باقی اس کے علاوہ سب کے سب شر ہے۔ اور کسے قرآن نے خیر کہا؟ خیر کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، لو انہم آمنو، اگر یہ لوگ، کاش یہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، متقی ہو جاتے، پرہیزگار ہو جاتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اس کے عوض میں اللہ جو ثواب دیتا، یہ ثواب خیر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر ان کے پاس علم ہے۔ یعنی کسے قرآن نے خیر کہا؟ ایمان اور تقوی کے عوض میں جو ثواب ملے، اس ثواب کو قرآن نے خیر کہا ہے۔ آپ یہاں کو پر آئے ہیں، اچھا کام کیا ہے، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ یہ جو ثواب ہے، چاہے دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے، دنیا میں برکت کی شکل میں، شفاء کی شکل میں وغیرہ وغیرہ، آخرت میں جنت اور شفاعت کی شکل میں وغیرہ وغیرہ، یہ ثواب خیر ہے۔ چوتھی آیت سورہ بقرہ کی، وہ کیا خیر؟ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ صفا خیر کیا؟ قرآن نے کسے خیر کہا؟ خیر سپاہی ہے عقل کا، مگر ایسا سپاہی جو وزیر ہے، عقل کا وزیر۔ یہ صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، علامت میں سے۔ جو حج پہ آئے یا عمرے پہ آئے، اس کے چاہیے کہ وہ اس دونوں کے درمیان صحیح کر رہے، چکر لگا لے، چکر لگا لیا، صحیح کر لیا تو کوئی حرج نہیں کیا اس نے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جس نے اس اچھے کام کو کیا، اللہ اس کے کام کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ کسے خیر قرآن نے کہا؟ حج کے ایک حصے کو خیر، عمرے کے ایک حصے کو خیر نے کہا، یعنی جو سعی کی جا رہی ہے صفا و مروہ کے درمیان، یہ صحیح کیا ہے؟ خیر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، اس صحیح کو خیر، صحیح ہے کیا؟ صفا مروہ، ایک پہاڑی صفا، ایک پہاڑی مروہ، دو پہاڑی ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانا، ادھر سے جانا، ادھر سے ادھر آنا۔ کیوں آئے اس طرح سے؟ 7 چکر کیوں لگائے؟ آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہتر علماء اور فضلاء اور ذاکرین اور خطبہ سے آپ مجالس سنا کرتے ہیں، ایک ماں کی یاد کے لیے صحیح کی جاتی ہے۔ وہ کون سی ماں ہے؟ معصوم نبی کی ماں ہے، کہ جب جناب ابراہیم اپنی زوجہ اسماعیل کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کے گئے جسے قرآن نے کہا بوادی غیر ذی زرع، جہاں پہ نہ پانی تھا نہ دانا تھا، بچے کو پیاس لگی، صفا کے اوپر، پہاڑی کے اوپر ماں گئیں تو مروہ کے اوپر پانی نظر آیا، جو لہریں اٹھ رہی تھیں دھوپ کی وجہ سے، پانی، دوڑ کر وہاں جاتی تھی، وہاں پہنچتی تھی، صفا پر دیکھتی تھی، یہاں پانی نظر آتا تھا، یہاں دوڑ کر آتی تھی۔
7 चक्कर लगाए। बीच में जो लोग हज पे जा चुके हैं या उम्रा कर चुके हैं उन्हें पता है, हरवला करना पड़ता है। ग्रीन लाइट लगी हुई, अब तो एक सुरंग बना दी, एक हॉल बना दिया सफ़ा मरवा के दरमियान, ग्रीन लाइट लगी हुई है। वहाँ पर क्या होता है, हरवला यानी जल्दी जल्दी दौड़ना होता है, जल्दी जल्दी। जब ज़्यादा मजमा होता है तो लोग जल्दी जल्दी दौड़ नहीं पाते हैं, खड़े रहते हैं मगर हिला करते हैं, एक्टिंग किया करते हैं दौड़ने की। क्यों दौड़ा जाता है? वो ऐसी जगह है, जनाब हाजरा जब पानी की तलाश में सफ़ा से मरवा पे आती थी तो मुड़कर देखती थी जनाब इस्माइल को, बच्चे को, और जब उस इलाके में आती थी तो मोड़ आ जाता था, इस्माइल नज़र नहीं आते थे तो जल्दी से गुज़र जाती थी, दौड़ के आती थी। माँ की सही को खुदावंद आलम ने सुबह क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया। या खैर क्या है, हुज्जत खुदा मासूम की हिफाजत के लिए अगर कोई अमल किया जाए तो अमल जो शरीयत बन जाता है। कुरान उसे खैर कहता है, कुरान उसे खैर कहता है। करबला में तो पूरी इस्मत की हिफाजत हुई है, पूरे दीन की हिफाजत हुई है। वहां तो जनाब इस्माइल की हिफाजत हुई थी, यहां तो पूरे दीन की हिफाजत हुई है। अब अगर इसके लिए कोई अमल किया जाए और वो अमल जुज़ शरीयत बन जाए तो वो भी खैर है। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं मेरे अजीज़ों, एतराज़ उनका ये रहता है, कुछ हदीसें आई हमारी समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? वही जो बका व अबका, रो या रुलाओ, नहीं रुला सकते हो, नहीं रो सकते हो तो रोने वालों की तरह शक्ल बनाओ। ये आया हदीस में, शक्ल बनाओ। एक्टिंग से कैसे सवाब मिल सकता है? किस वजह से? कैसे एक्टिंग से? नहीं रो सकते, रोने वालों की शक्ल बनाओ। क्यों? इसका भी रीज़न है, मैं शायद अर्ज़ करूं। हज में इंसान जाता है, हज हमारे हर सवाल का जवाब दे देता है। नहीं दौड़ सकते हो, नहीं दौड़ सकते हो, भीड़ की वजह से एक्टिंग करो दौड़ने की। परवरदिगार को यही पसंद है, उस शक्ल में तुम आ जाओ, उस हैयत में तुम आ जाओ, उस सूरत में तुम आ जाओ जिस सूरत से परवरदिगार मोहब्बत करता है। दौड़ने की तरह परवरदिगार मोहब्बत करता है, चाहता है, पसंद करता है कि हुसैन के ऊपर गिरिया किया जाए, रोया जाए। नहीं आंसू आ रहे हैं, अगर आंसू नहीं आ रहे तो शक्ल बना लो, शक्ल बना लो। रवायात में आया मेरे अजीज़ों, एक तो खुद इमाम हुसैन देखते हैं, यह भी मोतबर तरीन रवायत है, इन्नो यंज़ुरु मन यबकी, यंज़ुरु मन यबकी। इमाम हुसैन देखते हैं, जो भी रोता यस्तग़फ़िरुल्लाह, उसके लिए तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। खुदा की दी हुई ताकत है। इमाम हुसैन सबको देखते हैं, सूरज एक है, वो सबको देखता है, उसकी किरणें सब तक पहुंचती हैं, ये नूर के। तो एक ये जब इमाम हुसैन देखते हैं मसाइब हो रहे हैं, ख़ासकर मसाइब में तवज्जो रखना चाहिए कि कोई हमें देख रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ इमाम हुसैन देख रहे हैं, कोई माँ भी आती है अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए, वो भी देखती। आइमा ने भी हमें ये तालीम दी। छठे इमाम क्या मजलिस हो रही है, या याम अज़ा आइमा कैसे मनाते थे, आठवें इमाम कैसे मनाते थे, छठे इमाम कैसे मनाते थे। माह मुहर्रम में कभी कोई देखता नहीं था कि लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंसने की बात तो दूर है। मजलिसें होती थी। अल्लाह का शुक्र है हम और आप इस ज़माने में हैं, कहाँ कोई पाबंदी नहीं है, हम आज़ादारी कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आइम्मा का ज़माना कितना सख्त था। घर में मजलिस होती थी, पर्दा डाल दिया जाता था, एक तरफ ख़वातीन बैठ गई, दूसरी तरफ मर्द बैठ गए। मरसिया पढ़ने वाले मरसिया पढ़ते थे। छठे इमाम के यहाँ मजलिस हो रही है, मजलिस हो रही छठे इमाम के यहाँ, मरसिया पढ़ रहा है, सब गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं कि नागा पर्दा हटता है, एक कनीज़ निकलती है, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा, उस छोटे से बच्चे को वो छठे इमाम की आगोश बक देती। समझ गए किसकी शबीह है? छठे इमाम को कौन याद आ गया? वो कमसिन अली असगर जो हुसैन के हाथों में था। ये शबीह की दलील है। रो रुलाओ जैसे भी मुमकिन हो, मरसिये के ज़रिए से, शबीह के ज़रिए से। मजलिस हो रही छठे इमाम के यहाँ, लोग गिरिया कर रहे, रो रहे। एक साहबी से पूछा, मैंने तेरी आवाज़ नहीं सुनी, तूने गिरिया नहीं किया?
کہا مولا میں نے گریہ کیا، میں رویا ہوں، میں نے آواز نہیں سنی تمہاری۔ کہا مولا میں آنسوؤں سے رویا ہوں۔ کہا ایسے نہیں روتے ہیں۔ کہا پھر کیسے؟ کہا ایسے رو جیسے میری ماں فاطمہ زہرا روتی ہے۔ اکبر اللہ، ایسے رو جیسے میری ماں فاطمہ زہرا روتی ہیں۔ پھر چھٹے امام نے دعا دی، کیا؟ اللہم ارحم سرخہ التی کانت لنا، اے میرے اللہ گریے کی بلند آواز کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما جو میرے غم میں اٹھتی، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی ہے، ایک رسم ازا ہے کہ ابھی تک ہم اصحاب کا تذکرہ کرتے، میرا دل چاہتا ہے آج اس صحابی کا ذکر کروں جس کی عقل نے جہل کے اوپر فتح حاصل کی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب حر علیہ السلام۔ گھیر کر امام حسین کو کربلا لیا ہے، شب عاشور ساری رات ٹہلتے رہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک طرف دنیا ہے، جہل ہے جو دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے، دوسری طرف عقل ہے۔ عاشور کا سورج نکلا، امام حسین نے خطبہ دیا، ایک آواز، ایک استغاثہ امام حسین نے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ یہ آواز جناب حر کے کانوں میں پہنچی۔ جناب حر پسر سعد کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کیا جنگ ہوگی؟ صلح کا کوئی امکان نہیں۔ کہا خدا کی قسم کوئی امکان نہیں، جنگ ہوگی، سر کٹیں گے۔ چلے آئے، کسی نے دیکھا تو حر کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے۔ حر تمہارا کیا حال ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھتا کوفے میں سب سے بڑا شجاع بہادر کون ہے، میں تمہارا نام لیتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں چند لوگوں کے مقابلے میں تم لرز رہے ہو۔ جناب حر جواب دیتے ہیں، ارانی بین النار والجنہ، بین الجنت والنار، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب حر کی عقل غالب آتی ہے، جہل کو شکست ملتی ہے۔ بعض روایتوں میں ملا کہ اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے غلام کے ساتھ جناب حر آتے ہیں لشکر حسینی کی طرف، امام حسین کے پاس آئے ہیں۔ کس عالم میں آئے ہیں، کس حالت میں آئے مجھے نہیں پتا، لیکن روایت کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ جناب حر کی کیا حالت تھی کہ امام حسین حر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ارفع راسک یا شیخ، اے شیخ اپنے سر کو اٹھا لو۔ اس کا مطلب حر جب آئے تو سر جھکا ہوا تھا، شرمندگی سے سر جھکا ہوا تھا۔ حسین کہہ رہے حر اپنے سر کو اٹھا لو، حر اپنے سر کو اٹھا لو۔ مولا حل لی توبہ، مولا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے۔ حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ جیسے ہی معافی مل گئی کہ مولا ایک خواہش ہے میری، ایک تمنا ہے میری، ایک آرزو ہے میری۔ کہا حر کیا آرزو ہے؟ کہ مولا میں ہی آپ کو گھیر کے کربلا لایا ہوں، فرزند زہرا میں نے ہی آپ کا راستہ روکا ہے، میری آرزو ہے۔ کیا آرزو ہے؟ کہ مولا سب سے پہلے مجھے جام شہادت نوش کرنے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ حر میرے مہمان ہو، کچھ دیر تو رکو۔ نہیں مولا اجازت دیجئے۔ حر جانے کی اصرار کر رہے ہیں، حسین روک رہے ہیں۔ کیوں جناب حر اتنا جانے پر مصر ہے، اصرار کر رہے ہیں؟ بعض علماء نے نقطہ بیان کیا کہ شاید جناب حر یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی میدان میں چلے جائیں۔ حر زیادہ رکنا نہیں چاہ رہے، کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بچے کی نظر حر پر نہ پڑ جائے اور وہ یہ کہیں نہ کہہ دے یہ وہی ظالم ہے جو ہمیں لے کر کربلا آیا تھا، کسی بچے کی نظر نہ پڑنے پائے۔ حر میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کیا، قتال کرنا شروع کیا، بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ راوی کہتا ہے مقتل میں آیا، گرد و غبار بہت زیادہ آ گیا، اور ایک مرتبہ جب گرد و غبار چھٹا، راوی کہتا ہے میں نے یہ دیکھا حسین حر کے سرانے پہنچے ہوئے تھے، حسین حر کے سرانے پہنچے ہوئے تھے۔ جناب حر کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا، حر کے اندر جان تھی، آنکھیں کھول دی۔ مولا آپ آ گئے ہیں؟ ہاں حر میں آ گیا ہوں۔ ایک جملہ جناب حر نے کہا، رضیت،
یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، آپ مجھ سے راضی ہوئے یا نہیں راضی ہوئے؟ اے آقا، آپ مجھ سے راضی ہو یا نہیں راضی ہوئے؟ حسین نے کہا حر میں تم سے راضی، میرا اللہ تم سے راضی۔ سر زخمی تھا، خون نکل رہا تھا، امام حسین نے ایک رومال نکالا، حر کے زخمی سر پر باندھا۔ حر، یہ میری ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال ہے جو میں تمہارے سر پر باندھ رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا عرض کرو حر، بڑے خوش قسمت ہو، حسین آ گئے تمہارے زخم کے اوپر رومال باندھ۔ ہائے مظلوم حسین، جب نشیب میں آیا ہے پورا جسم زخموں سے چور چور ہے۔ میر انیس نے فرمایا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ آخری جملے ہیں عزادارو، محرم کی مجلس نہ ہوتی تو شاید مصائب تمام کر دیتا۔ یہ مجلس قم میں ہو رہی ہے، معصومہ قم کے جوار میں ہو رہی ہے، معصومہ کو پرسا دیجئے۔ بعض علماء نے کہا حسین کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنی آیتیں قرآن میں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں، اتنا جسم زخمی تھا۔ یہی وجہ ہے زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے ہمارا سلام ہو السلام علی اعضاء المقطعات، ہمارا سلام ہو ان ٹکڑوں پر، اس جسم پر جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔